جو مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار ہیں، تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ مرزا قادیانی کے کچھ کفریات مزید کچھ واضح ہو جائیں، اور پھر یہ جو قادیانی ہوتے ہیں یہ کیا کافر ہوتے ہیں یا مرتد ہوتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے جو کفریات ہیں وہ کئی قسم کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 5 رسالے، 5 کتابیں ہیں اس موضوع پر۔ یہ اعلیٰ حضرت کی دور کا تھا؟ جی یہ وہی دور ہے۔ ٹھیک ہے۔ قادیانی جو وہ 1908 کے اندر مرا تھا، ٹھیک ہے۔ 1908 میں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے وہ آپ کا یہی زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کی وفات 1921 میں ہوئی ہے، تو یہ وہی زمانہ چل رہا ہے۔ 1908 کے اندر جو قادیانی مرا تھا اس کا بھی تھوڑا سا میں واقعہ عرض کرتا ہوں کہ قادیانی جو ہے لاہور میں آیا، اور اس نے لاہور میں آ کے اپنی تبلیغی سرگرمیاں شروع کی۔ یہاں اس کا کوئی خلیفہ تھا، اور اس نے کہا میں سیالکوٹ جاؤں گا، یا لاہور سے سیالکوٹ جاؤں گا۔ سیالکوٹ جو ہے یہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عظیم بزرگوں میں سے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور وہ اس فتنے کا مقابلہ بہت پہلے سے کر رہے تھے۔ ایک طرف حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس کا رد کر رہے تھے، اور خاص طور پہ جو مناظرے کا چیلنج تھا وہ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی بڑے دعوے کرتا تھا مقابلہ کرو مقابلہ کرو۔ تو یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ لاہور میں ایک میدان کے اندر کیمپ ویمپ لگا کے یہ وہاں ٹھہرا ہوا تھا، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ روزانہ اپنے سارے مریدوں کے درمیان تقریریں بھی ہوتی تھی، دعائیں بھی کرتے تھے کہ یا اللہ اسلام کو اس فتنے سے نجات عطا فرما۔ یہ سلسلہ کئی دن چلتا رہا۔ اچھا، پھر جو ہے پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سیالکوٹ جاؤں گا، یہ سیالکوٹ پہنچ کے دکھائے۔ یہ سیالکوٹ کبھی نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ غالباً 5 مئی تھی یا 8 مئی تھی جو تاریخ ہے، 5 مئی غالباً، نہیں 25 مئی۔ اس دن پیر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت فرمایا کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر تم دیکھو کہ خدا کیا کرتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر قادیانی مر گیا۔ تو علماء نے کہا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ پیر صاحب نے ایسے ہی جوش کے اندر ایک جملہ بول دیا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ خدا نے اس کا انجام آپ کو دکھا دیا ہے اور آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو مرزا کا معاملہ ہے وہ اس کے جو ماننے والے ہیں ان کا کیا حکم ہے، اور پھر مرزا کی اپنی ہسٹری اصل میں وہ کچھ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں اس طرف ابھی نہیں جاتا۔ مرزا نے چونکہ نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے، میرے اوپر فلاں فرشتہ اترتا ہے، میری یہ والی کتابیں جو ہیں یہ خدا کی وحی کی نازل کردہ کتابیں، استغفر اللہ، استغفر۔ جو میرا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ تو اب ان ساری چیزوں کی روح سے جو اس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا، اب اس کے بعد چونکہ ہمارا عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے وہ بڑا واضح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، اور یہ عقیدہ ہماری ضروریات دین میں سے ہے، یعنی یہ دین کے جو آخری یقینی قطعی حتمی عقائد ہیں یہ ان میں سے ہے۔ صحیح۔ یہ جیسے اللہ کو ایک ماننا، نبی پاک علیہ السلام کو رسول ماننا، اور اسی طرح ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا۔ تو اب مرزا نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا، اب جو بھی اس کو مانے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اسلام کے دائرہ میں نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ ہے کہ کافر ہیں یا مرتد ہیں، تو بنیادی طور پہ مرتد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوی اسلام کے ساتھ جو کفر کرے وہ مرتد ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو لہذا جو پہلے مسلمان تھے اور اس کو مانا وہ بھی مرتد، ٹھیک ہے، اور جو آج ہیں کہ شروع ہی سے ہیں قادیانی۔ لیکن وہ دعوی اسلام کے ساتھ ہیں، دعوی اسلام کے ساتھ جو کفر کرتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو لہذا اب بھی جو ہے وہ مرتد ہے۔ تو کافر مرتد جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے؟ کافر وہ ہے کہ جیسے جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ کافر شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پیدائشی چلتے آ رہے تھے وہ کافر ہوتے ہیں۔ مرتد وہ ہوتا ہے کہ جس نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کیا، تو یہ گویا اس کی بغاوت ہے، اس کے ساتھ یہ کفر بھی ہے اور کفر کے ساتھ اسلام سے بغاوت بھی ہے، تو جو اس کا حکم ہوتا ہے یہ زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اچھا حضور، 7 سپٹمبر ایک خاص دن ہے جس دن ان کو پاکستان کے آئین میں علماء اہل سنت کی شاندار کاوش کی برکتوں سے اس فطرے کو اور اس عقیدے کو جو قادیانیوں کا ہے اس کو غیر مسلم اور اقلیت قرار دیا گیا۔ تو ایک